کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت ساری سیکرٹ سوسائٹیز ہیں؟ کیا وہ شیطان کی بنائی ہوئی ہے؟ ایلومیناٹیز، فری میسنز کس کی پوجا کرتے ہیں؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے اور فیوچر کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ کالا لباس اور سر پر عجیب سی ٹوپی پہنے کچھ لوگ ایک گھیرا بنا کے کھڑے ہیں۔ بیچ میں آگ جل رہی ہے، زمین پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے، خوفناک سناٹا اور نامعلوم آواز میں دہرائے جانے والے کچھ منتر۔ خفیہ تنظیم یا شیطانی تنظیم کا نام ہمارے دماغ میں آتے ہی ہمارے ذہن میں یہ ساری امیجز آتی ہیں۔ خفیہ تنظیم ایلومیناٹی ان تمام گروپس میں سب سے اوپر ہے۔ یہ وہ خطرناک ترین گروپ ہے جس میں بل گیٹس اور اوپرا ونفرے جیسے نام شامل ہیں۔ امریکن صدر کینیڈی کے قتل سے لے کر ملکوں کے بیچ جنگ کروانے اور سرکاریں گرانے، 9/11 جیسے بڑے بڑے حادثات کروانے میں اس تنظیم کا ہاتھ رہا ہے۔ شیطان کے ان پجاریوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئیاں کی تھیں اور دجال کا ان سے کیا تعلق ہے؟ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں ایک خفیہ تنظیم نے ہمیشہ سر اٹھایا ہے۔ شمالی ہند کی خفیہ تنظیم ٹھگ قافلے پر حملے کرتے اور مسافروں کو لوٹتے۔ ان ٹھگوں کو نہ ہی مغل بادشاہ روک پائے نہ ہی انگریزی سرکار۔ اسلامی تاریخ میں حساسین ایک مشہور تنظیم تھی جن کے ایران کے شمالی علاقوں میں زبردست دبدبہ اور خوف تھا، جو اپنے زہر آلود خنجر سے بڑے بڑے حکمران کا کام تمام کرتے تھے اور جن کے شر سے سلطان ایوبی جیسے قد آور سلطان بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ یورپ میں مسلمانوں کو روکنے کے لیے نائٹ ٹیمپلر جیسی تنظیم بنائی تھی۔ غرض کے ہر زمانے اور ہر علاقے میں ایسی تنظیم نے سر اٹھایا ہے جو خدا کے نہیں بلکہ کھلے عام شیطان کی پیروی کرتے۔ یہ وہ تنظیمیں تھیں جن کے بارے میں عام انسان واقف نہیں ہے۔ یہ تنظیمیں براہ راست میں نظر نہیں آتی، لیکن دنیا میں ہوئی جانے والی تمام برائیوں کی جڑ یہی ہے، اور ہر شعبے میں ان کے کارندے اتنی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان سب تنظیموں میں ایک سب سے مشہور تنظیم جس کا نام ایلومیناٹی ہے، جسے دجالی یا شیطانی تنظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ایلومیناٹی سوسائٹی کی ابتدا کی بات کریں، دا نیم ایلومیناٹی، یہ جو ایلومیناٹی ورڈ ہے یہ آتا ہے ایک لیٹن ورڈ سے جس کا مینس ہے ایلومیناٹس، جس کا مطلب ہے الاٹن۔ اگر ہم ایلومیناٹی کی سوسائٹی کی بات کریں تو اس کی بنیاد ایڈم وسپرڈ نے 1 مئی 1776 میں جرمنی میں رکھی تھی۔ ایڈم کے بارے میں تاریخی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد اس کے والدین گزر گئے۔ اس نے زندگی میں بہت سارے مسائل برداشت کیے تھے اور اس پر لوگوں نے بہت ظلم و ستم کیا تھا اور سوسائٹی نے بہت بیڈلی اس کو ٹریٹ کیا، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت کی ایک آگ بھڑکی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسی خفیہ سوسائٹی کو بنائے گا جس سے انسان تمام مسائل سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ ہر ریلیجن کے خلاف تھا، جبکہ وہ خود عیسائی تھا، لیکن وہ عیسائیت کے بھی خلاف تھا۔ وہ مذہب سے مکمل آزاد ہونا چاہتا تھا اور وہ ایک ایسی سوسائٹی کو بنانا چاہتا جو خدا کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بالکل ختم کر دے۔ ایڈم اور اس کے ساتھی لوسیفر یعنی شیطان کی پوجا کرتے تھے اور اسے خدا مانتے تھے۔ شروع میں یہ صرف 100 لوگوں میں بنی ایک سوسائٹی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بڑھتے چلے گئے۔ اس تنظیم کی خفیہ اور شیطانی سرگرمیوں کو دیکھتے رومی کیتھولک چرچ نے سال 1785 میں اس پر پابندی عائد کر دی، لیکن یہ تنظیم دوبارہ فرانسیسی انقلاب کے زمانے میں ابھر کر سامنے آئی۔ اس کے بعد سے تمام بڑے جنگوں واقعات میں ایلومیناٹی کا نام سب سے اوپر آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے شیطانی کاموں کو جاری رکھتے ہیں۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر ادا کرنا تھا۔ ان کے مطابق انسان کو ایک بہتر شخصیت اختیار کرنی چاہیے اور ان کی سوسائٹی بھی پوری طرح مکمل اور طاقتور ہو، اور اس کے لیے دجال اور شیطان کی حکومت قائم کرنا لازم ہے، کیونکہ اس کام میں شیطانوں کا سردار لارڈ لوسیفر ان کی مدد کر سکتا ہے
اور وہ ان کا مسیحا بن سکتا ہے۔ ایلومیناٹی تنظیم کے لوگ براہ راست تو شیطان کے پجاری تھے اور ان کے پیروکار بھی تھے، اور ان کے پیروکار ہر زمانے میں رہے ہیں۔ زنا، شراب، جوا، قتل و غارت، انسانوں کی بلی اس شیطانی تنظیم کا حصہ ہے جو یہ لوگ مذہبی روحانیت کے نام پہ کرتے ہیں۔ ایلومیناٹی میں موجود لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا علم موجود ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں، اور یہ علم ان کو دنیا کے تمام لوگوں سے برتر بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا کون سا علم ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل وہ علم بابل کی تہذیب کا کالا جادو ہے، جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹیمپلر اور ایلومیناٹی لوگوں کے ہاتھوں وہ نسخے اور کتابیں لگ گئیں جو تختے سلیمانی کے نیچے دفن تھے، جس سے انہوں نے قبالہ جادو سیکھا اور جنوں اور شیطان سے رابطہ کیا، جس سے انہوں نے سپلی اور کالے جادو کے ذریعے بہت سارے کام سر انجام دیے۔ ایلومیناٹی تنظیم میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو مالدار اور مشہور ہوں اور اپنی خواہشات کے غلام ہوں۔ ان کی عبادت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو تمام مرد اور عورت کالا لباس پہن کر جمع ہوتے ہیں، جن پر شیطان کا نام اور تصویر بنی ہوتی ہے۔ یہ دائرہ نما کھڑے ہو کر بیچ میں انسانی کھوپڑی رکھتے ہیں اور آگ کا لاؤ جلاتے ہیں۔ تیز موسیقی چلائی جاتی ہے اور نشے کی گولیاں کھا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے ارد گرد ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایلومیناٹی کے ممبرز اپنی روح شیطان کو بیچ دیتے ہیں، اور اپنی روح بیچ کر ہی وہ اس تنظیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس تنظیم کو اپنی روح بیچنے والوں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو مال و دولت، دنیا کا فیم اور پیسہ چاہتے ہیں، جس میں فلمی ستارے، دولت مند تاجر اور سیاستدان اور مشہور اور معروف لوگ ہوتے ہیں۔ لوسیفر کو روح بیچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شیطانی بائبل لے کر ایک ایسے کمرے میں بیٹھا جائے جہاں پہ 3 دن تک سورج کی روشنی نہ آئے۔ اس کے بعد ایک بکرے کا خون لے کر ایک دائرہ نما سرکل بنایا جاتا ہے جو ستارے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں بیٹھا جاتا ہے۔ اس ساڑ کے اندر بیٹھ کے کچھ مخصوص منتر پڑھنے پڑتے ہیں اور وہ جادو الفاظ ہوتے ہیں۔ پھر لوسیفر سے اپنی روح بیچنے کا معاہدہ ہوتا ہے، ڈیلنگ ہوتی ہے۔ ایلومیناٹی بہت سارے ناکام اداروں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اور اس معاہدے کے تحت یہ تنظیم ان لوگوں کو میڈیا میں کامیابی دلاتی ہے اور پھر بدلے میں ان لوگوں سے اپنا کام کراتی ہے، یعنی فحاشی، برائی اور شیطانی کاموں کو عالمی سطح پر پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی میں سے 1% آبادی ایلومیناٹی کی ہے۔ یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کی 13 نسلیں اور بلڈ لائن ہیں۔ یہ 13 خاندان دنیا کی 90% دولت کو کنٹرول کرتے ہیں، جو پوری دنیا کی سیاست، اکنامی اور عالمی معاملات میں مضبوط پکڑ رکھتے ہیں۔ ان 13 بلڈ لائن میں ایک مشہور نام راک چائلڈ فیملی کا ہے۔ مغربی میڈیا کے ساتھ ساتھ عالمی خبروں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ سابق امریکن صدر جمی کارٹر، بوش جونیئر اور سینئر اور بہت سارے بڑے بڑے سیاستدان ایلومیناٹی کے ممبرز تھے۔ یہ تنظیم دجال کی عالمی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہے، جیسے ان کا نشان بھی دجال کی ایک آنکھ والا سائن ہے، جس کا عکس امریکن ڈالر پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایلومیناٹی آج بھی دنیا کی ایک طاقتور اور بااثر شیطانی تنظیم بن چکی ہے، جو حکومتی سازش اور قطر سے لے کر کرنسی کے ہیر پھیر تک ہر کام میں ملوث ہے۔ مختلف ممالک کے وزیر خارجہ، بہت فیمس پرسنالٹیز اس تنظیم کی کٹ پتلی ہیں۔ ایلومیناٹی تنظیم میں دنیا بھر کے لوگ محض دولت، شہرت اور اقتدار کے لیے ان جنگل میں پھنس کر دجال کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے حکمران انہی کی پالیسیاں بنا کر دجال کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور گویا ہر طرف دجال کی آمد کے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو بس دجال کا ظاہر ہونا۔